قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ النحل کے اندر آیت نمبر 89 فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اب سمجھنا اس بات کو کہ قرآن میں ہی سارا علم ہے۔ فرمایا اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو یہ کتاب عطا فرمائی، آپ پر کتاب نازل کی، اس کتاب میں کیا ہے؟ فرمایا تبیاناً لکل شیء، ہر شے کا واضح بیان موجود ہے۔ لکل شیء، ہر شے، لکھنا ہو، پڑھنا ہو، یا کوئی واقعات ہوں، کوئی قصے ہوں، کوئی حالات ہوں، کچھ بھی ہو، فرمایا ہر چیز کا بیان قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 111، آخری آیت، فرمایا ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء۔ فرمایا اے حبیب علیہ السلام، بات کی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یہ جو کتاب ہے نا، یعنی قرآن ہے، فرمایا یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، بناوٹی چیز نہیں ہے، کسی بندے کی طرف سے بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ چونکہ کافروں کی طرف سے اعتراض ہوتے تھے تو جوابات میں رب ذوالجلال نے اس طرح کی آیات نازل فرمائی۔ فرمایا یہ گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، قرآن پاک گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو گزشتہ جو کتابیں گزر چکی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے کہ واقعی تورات سچی تھی، واقعی انجیل سچی تھی، واقعی زبور سچی تھی، اس کے علاوہ جو بھی صحیفے نازل ہوئے وہ سارے سچے تھے، اور وتفصیل کل شیء، فرمایا اس کتاب میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اجمال نہیں، جسے ہم کہتے ہیں سرسری سا، موٹا موٹا نہیں، میں قرآن میں ہر چیز تفصیل سے موجود ہے۔ وہ آگے ہم عرض کرتے ہیں، میں عرض کروں گا کہ تفصیل موجود ہے تو پتہ کیوں نہیں چلتا؟ یہ ہر ایک کے فہم کی بات ہوتی ہے، کس کو کتنی سمجھ ہے، کس کا کتنا ادراک ہے، کس کا کتنا علم ہے۔ جو جتنا اچھا غوطہ لگانے والا ہوتا ہے وہ اتنا گہرائی میں جا کر خوبصورت اور اچھا اور قیمتی موتی چن کے لے آتا ہے، تو جس کا جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ قرآن پاک سے اتنے ہی زبردست معنی اخذ کر لیتا ہے۔ تو فرمایا قرآن پاک میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ 2 باتیں ہوں گئی۔ نمبر 3، اب ہم آخر میں جا کے اس بات کو جوڑیں گے۔ نمبر 3، آیت نمبر 59 ہے سورہ انعام کی، فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اندھیری زمین کے اندھیروں میں جو بھی دانہ پڑا ہوا ہے، زمین کے اندھیروں میں جو ایک دانہ پڑا ہوا ہے، جو بھی خشک چیز ہے، جو بھی تر چیز ہے، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ اب کوئی سمجھے نہ سمجھے، فرمایا اندھیری زمین میں اندھیری ہی اندھیری ہے ہر طرف، وہاں کوئی دانہ پڑا ہوا ہے، فرمایا اس دانے کا بیان بھی قرآن میں موجود ہے کہ یہ دانہ فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے 3 آیتیں پیش کی، 3 آیتوں سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ہر شے موجود ہے، قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ اس کی ایک مثال ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، سرکار کے چچا حضرت عباس کے بیٹے، آپ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے سرکار نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا 143 نمبر حدیث، فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما عبداللہ بن عباس کو۔ یہ وہ عبداللہ بن عباس ہیں جن کے بارے سرکار نے دعا کی ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، امام سیوطی نے الاتقان کے اندر ذکر کیا صفحہ نمبر 1910 پہ، لو باع لی عقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر میری اونٹنی کی رسی گم ہو جائے تو مجھے کہیں جا کر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں قرآن کھولوں گا، مجھے قرآن بتا دے گا کہ تمہاری اونٹنی کی رسی فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ مجھے قرآن کا اتنا علم ہے، اتنا فہم ہے میرا۔ یہ وہ عبداللہ بن عباس ہیں، یہ وہ عبداللہ بن عباس ہے جن کو سرکار نے دعا دی ہے
اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ وہ عبداللہ بن عباس جن کو سرکار دعا دے وہ کہیں میں اگر اپنی اونٹنی کی رسی ڈھونڈنا چاہوں تو کہیں جا کر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن کھولوں گا، قرآن کی آیتوں سے سمجھ لوں گا کہ رسی فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ جب سرکار کی دی ہوئی دعا سے فیض ملا سیدنا عبداللہ بن عباس کو، وہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو سرکار کی دعا ہے۔ اور سرکار کون ہے؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا وہ قرآن جس میں ہر چیز کا تفصیل سے بیان موجود ہے، وہ قرآن اللہ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ جب اللہ نے حبیب علیہ السلام کو سکھایا ہے تو سرکار کے علم کا عالم کیا ہوگا، سرکار کے علوم کا عالم کیا ہوگا کہ قرآن میں ہر چیز تفصیل سے موجود ہے، قرآن میں ہر چیز وضاحت کے ساتھ موجود ہے، ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے۔ تو وہ قرآن جب رب خود سکھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو سکھانے والا رب ہو، سیکھنے والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، تو پھر بتائیں کوئی کمی باقی رہ سکتی ہے سرکار کے علم میں؟ پھر کوئی کہے سرکار کو لکھنا نہیں آتا، سرکار کو حروف کی پہچان نہیں تھی، سرکار کو پتہ نہیں تھا یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ محض جہالت پر مبنی سوچ ہو سکتی ہے اور بے ادبی پر مبنی سوچ ہو سکتی ہے۔ یہ ادب سے بھی دور سوچ ہے، تحقیق سے بھی دور سوچ ہے۔ تحقیق یہی کہتی ہے اور ادب بھی یہی کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا تھا۔ دیکھیں نا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو تو سرکار نے دعا دی تھی، تو سرکار کی دعا کا اتنا فیض ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسی قرآن سے تلاش کر لوں گا۔ تو سرکار حضرت عبداللہ بن عباس کو اللہ نے ڈائریکٹ تو قرآن نہیں سکھایا، تو سرکار کی دعا سے اتنا فیض ملا، تو سرکار کو تو اللہ نے خود قرآن سکھایا ہے کہ قرآن ایسے ہے، اس کے اندر متشابہات، محکمات، ہر چیز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیکھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو سرکار کے علوم کا عالم کیا ہوگا؟